اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نیمونیا۔ دراصل نیمونیا ایک ایسی بیماری ہے، ایسی ایک لنگ کنڈیشن ہے جس کی وجہ بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں، وائرس بھی ہو سکتا ہے اور فنگس بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن موسٹلی جو نیمونیا جو ایک لنگ کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں شارٹنیس آف بریتھ ہو جاتی ہے، یعنی سانسیں ہم چھوٹی چھوٹی سانسیں لے پاتے ہیں، سانس ٹھیک سے نہیں لے پاتے ہیں، اور درد کرنے سینہ جو ہمارا ہے وہ درد کرنے لگتا ہے۔ ایون کہ اگر پرولونگڈ کنڈیشن انٹریٹڈ رہی تو ہماری جو تھوک ہوتی ہے اس کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے، یعنی بلغم کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے۔ جو ارلی کنڈیشن ہوتا ہے اس میں جو بلغم ہوتی ہیں وہ تھوڑی یلو دکھتی ہیں، زرد رنگ کی دکھتی ہیں جو بلغم ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہی کنڈیشن رہی اور جو کفنگ وغیرہ اس میں ہو جاتی ہے تو ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ جب بلغم کے ساتھ خون آنے لگتا ہے تب یہ ایک سیریس کنڈیشن ہوتی ہے اس ٹائم۔ ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیمونیا ایک ایسی بیماری ہے جو بیکٹیریا کے ذریعے پھیلتی ہے، وائرسز کے ذریعے پھیلتی ہے اور فنگس کے ذریعے سے پھیلتی ہے، اور یہ لنگس کو ہو جاتی ہے، یعنی پھیپھڑوں کو ہو جاتی ہے۔ کازز، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اٹ از این انفیکشن آف ایئر sacs in lungs and is caused by bacteria, viruses, or rarely fungus. In most cases of pneumonia are caused by bacteria. یعنی یہ جو نیمونیا ہے یہ بیکٹیریا سے بھی ہوتا ہے، وائرسز سے بھی ہوتا ہے، اور ریئر کیس میں یہ فنگس سے بھی ہو جاتا ہے یہ انفیکشن۔ مگر جو موسٹ جو کیسز ہوتے ہیں اس کے وہ بیکٹیریا سے ہو جاتے ہیں، اور جس کے لیے جو کازٹیو آرگنزم جو ہے وہ ہے اسٹریپٹوکوکس نیمونیا، اس کا کازٹیو آرگنزم ہے، یہ ایک مائکرو آرگنزم ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بیماریاں لنگس میں ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے سمٹمز پہ۔ سمٹمز، جب انفیکشن ارلی انفیکشن ہو جاتا ہے تو پہلے انفیکشن کیا ہوتا ہے کہ فیور آنے لگتا ہے، یعنی بخار زیادہ ہو جاتا ہے، باڈی کا ٹمپریچر زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور کبھی کبھی چلز بھی ہو جاتے ہیں، یعنی سردی بھی لگنے لگتی ہے۔ شارٹنیس آف بریتھ، یعنی شارٹنیس آف بریتھ مینز کہ آپ کی سانسیں پھولنے لگتی ہیں، ہم زیادہ سانس لینا چاہتے ہیں تو چھوٹی پڑ جاتی ہے سانس، اور کہیں کہیں پہ ایسا ہو کہ جس کو ہم کشمیر میں اس کو دمن ہی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ لمن ہش لگان سے امس، یعنی تیز تیز اس طرح سے یہ کسی میں ایسی کنڈیشن بھی ہو جاتی ہے۔ کسی میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو یہ سانس زور سے لینا چاہتا ہے لیکن تھوڑی ہی کیونکہ جو اندر جو لنگس کا جو اندر کا ایریا ہوتا ہے وہ میوکس سے فل ہوا ہوتا ہے، تھوڑا ہی ایریا بچا ہوتا ہے جہاں سے یہ سانس لے پاتا ہو، جہاں سے گیسز ایکسچینج ہو جاتا ہے لنگس کے اندر۔ اسی طرح سے اگر زیادہ انفیکشن انٹریٹڈ رہا تو کھانسی بڑھ جاتی ہے، کف اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کف کے ساتھ خون آنے لگتا ہے، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے۔ اگر انٹریٹڈ رہا تو چیسٹ پین ہو جاتی ہے بریتھنگ کے وقت یا کفنگ کے وقت، سینے میں درد ہونے لگتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ پہ۔ پہلا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا کہ پہلے پریکاشنز ہوتے ہیں کہ ہمیں ان انسانوں کے نزدیک نہیں جانا ہے جن کو ہمیں لگے کہ ان میں فلو کا انفیکشن ہے
یا جیسے ریسنٹلی جو آج جو چل رہا ہے، یہ بھی یہ ایک ون آف دی کنڈیشن ہے اس کی، نمونیا کی. جیسے یہ وائرس جو کورونا وائرس ہے، یہ ایک ون آف دی کنڈیشن ہے اس نمونیا کی. اس سے یہ لنگ نمونیا ہو جاتا ہے. یعنی پہلے کیا کرنا ہے ہمیں کہ جس کو بھی فلو انفیکشن ہے اس سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے. اگر کسی کو فلو انفیکشن ہے، اس کو باقی فیملی ممبر سے کہ ان کی سوسائٹی سے تھوڑا کٹ آف ہونا ہے، تاکہ یہ دوسرے کو نہ لگ جائے. ہمیں اس میں احتیاط برتنا چاہیے. تو پہلا کام کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اینٹی بایوٹک لینے چاہیے. بہت سارے اینٹی بایوٹک ہو کہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. یہ ٹائپ آف یہ انفیکشن ڈیفائن کرے گا کہ کس طرح. اگر سیویئر انفیکشن ہو کو کتنے دن دوائی کھانی ہے، اگر انفیکشن کم ہو تو کتنے دن دوائی کھانی ہے. اور اسی طرح سے جو باڈی اس میں درد کرنے لگتی ہے، اس درد کو ریلیو کرنے کے لیے ہمیں پین ریلیونگ میڈیسنز کھانے پڑیں گے. اسی طرح سے ہمیں جو فیور وغیرہ ہے جو یا چلنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں پیرسٹمال لینا پڑتا ہے. اور جو لنگس کے اندر جو میوکس ہوتا ہے، جیسے جو بلغم آتی ہے نا، وہ لنگس سے ہو کے آتی ہے. تو اس بلغم کو نکالنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ فلوئڈس استعمال کرنے چاہیے، تاکہ وہ جو یعنی ہمیں سوپ پینے چاہیے یا باقی کچھ ایسے چیزیں کھانی چاہیے، جوس پینا چاہیے. اور ان سے کیا ہوتا ہے کہ ان سے جو لنگس کے اندر جو یہ میوکس ہوتا ہے، وہ کفنگ کے ذریعے سے باہر آنے لگتا ہے. جتنا باڈی میں پلنٹی آف فلوئڈس ہوگا، اتنا جلدی یہ باہر آ جائے گا. اور ریسٹ زیادہ اس کا جو ہے اس کو ریسٹ کرنا ہے. اور موسٹلی کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو پیکڈ فوڈس ہیں، جوس وغیرہ جو ہے، ہو سکتا ہے یہ ہائیجینک کنڈیشن میں بنا ہو، تو اس سے بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے کہ جوس وغیرہ سے، یا کسی ہم نے ریڈی والے سے کھا لیا جس کو آپ جانتے نہیں ہو، جو باہر کا ہو، یا کسی جس میں آپ لگے کہ یہ اس میں صفائی ستھرائی نہیں ہے، وہاں کھانا ایوائڈ ہی کیا. ان ہوٹلوں میں جانا ہے، ان ریسٹورنٹ میں جانا ہے جہاں پہ لگے یہاں پہ صفائی نہیں ہے، تو وہاں بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے انسان کو ان بیکٹیریا کے صورت میں. اسی طرح سے یہ کچے گوشت میں بھی یہ لگ سکتا ہے، اس سے بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو کچا کھا جائیں تو اس سے بھی یہ انفیکشن لگ سکتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا یہ کلاس پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.